اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ تمام کائنات کے لیے عملی نمونہ ہے، اللہ نے جناب رسول خدا کو ایسی زوجہ عطا کی کہ جو تمام مستورات کے لیے بالخصوص اور تمام انسانوں کے لیے بالعموم ان کی سیرت بھی ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ جناب خدیجہ علیہ السلام کی جس حیات کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ایک عملی نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، سمبل ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ آج نوجوان بچے اور بچیاں فلمی ایکٹرز کو، ڈراموں کے ایکٹر اور ایکٹریسز کو اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ وہ ان ڈراموں اور فلموں سے متاثر ہو کے وہ سوائے ایک ایکٹنگ، سوائے ایک دھوکہ، سوائے ایک ریئلٹی سے ہٹ کر چیز کے ایک خیالی پلاؤ جو فلموں میں اور ڈراموں میں ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ لوگ جن کریکٹرز کو آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں اور مان رہے ہیں، وہ آئیڈیل ہونے کے اہل نہیں۔ لیکن اگر آپ ریئل پرسنالٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن شخصیات نے عملی سیرت چھوڑی، معرفت کے ساتھ زندگی گزاری، ایمان و تقوی سے لبریز زندگی گزاری، یقین کی اعلیٰ منازل پہ پہنچ کے لائف کو گزارا، اور ان کی سیرت میں، ان کی زندگی کے ہر پہلو میں کردار اور معرفت اور عفت و طہارت کی جھلک نظر آتی۔ ایسی شخصیات ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں، لیکن جناب زہرا کی ماں بھی اتنی عظیم ہستی ہے کہ اگر کوئی شخص، انسان، کوئی بھی انسان ان کی سیرت سے سیکھنا چاہے تو بہت ساری جہتیں ان کی پوری زندگی موجود۔ زمانہ جاہلیت جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو جو قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے، جو مائیں، وہ جناب خدیجہ خدمت میں لے کے آتی تھی۔ جناب خدیجہ پالتی تھیں، جناب خدیجہ پروٹیکشن دیتی تھیں، ان پہ مال خرچ کرتی تھی۔ یہ ہے سیرت جناب خدیجہ علیہ السلام۔ اور وہی لے پالک بچیوں کی آپ نے مختلف لوگوں سے شادیاں بھی کر دیں، جیسا اس زمانے کا مذہب تھا اس اعتبار سے، اور لوگوں نے سمجھا یہ تو رسول کی بیٹی ہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہاں، عرب معاشرے میں لے پالک بچوں کو بھی انہی کا بیٹا اور بیٹی کہا جاتا تھا، جیسے کہ زید کو جو لے پالک بیٹا تھا رسول خدا کا، لوگ بیٹا کہتے تھے۔ اللہ قرآن میں حکم نازل کرنا پڑا، اللہ نے آیت اتاری، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں، حسن و حسین کو رسول کا بیٹا اللہ نے کہا، یہ تمہارے مرد نہیں ہیں، یہ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، یہ الگ مقام ہے حسن و حسین علیہ السلام کا۔ لیکن بات چل رہی ہے جناب خدیجہ کی سیرت کی، تو میں نے عرض کیا اگر ان کی پہلے کی لائف، اس زمانہ جہلیت کی لائف کو دیکھیں تو آپ اس وقت بھی دین ابراہیمی پہ تھی، جیسے کہ بنو ہاشم تمام کے تمام دین ابراہیمی پہ تھے، ملت ابراہیم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور اس پہ قرآن و حدیث سے شواہد ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں، جیسے کہ خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا
کہ مومنین میں سے نبی بھیجا، یعنی مومنین تھے تو ان میں سے بھیجا، اور وہ بنی ہاشم۔ اور اسی طرح جناب خدیجہ کی سیرت کا پہلو جو نمایاں پہلو ہے کہ انسانیت کی خدمت زمانہ جاہلیت میں بھی، اصلی دین پہ عمل، اور اس فحاشی و بے حیائی کے ماحول میں جہاں عورتیں جھنڈے لگاتی تھیں، اس ماحول میں عفت و طہارت کی ملکہ کا نام جناب خدیجہ ہے۔ اس زمانے میں، اس گندے ماحول میں بھی سب لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی طاہرہ بی بی ہیں تو وہ جناب خدیجہ علیہ السلام۔ تو آج کے اگر فحاشی میڈیا کے بے حیائی کے دور میں بھی کوئی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، عفت و طہارت کو اپنانا چاہتا ہے، تو جناب خدیجہ کی سیرت سامنے ہے۔ حالانکہ ابھی تک اسلام کے رولز نہیں آئے، قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن سابقہ شریعتوں کو دیکھتے ہوئے بی بی عفت و طہارت کی ملکہ تھی۔ اور اگر جناب خدیجہ کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے، فقط گھریلو خاتون نہیں ہے، تجارت کے قافلے جاتے تھے، اور 80,000 اونٹ شام، یمن، مصر، مختلف کنٹریز میں رحلت الشتاء و رحلت الصیف قرآن میں ہے، سردیوں اور گرمیوں میں یہ تجارتی قافلے جاتے تھے، سب سے بڑی تاجر خاتون، لیکن اس کے باوجود عفت و طہارت، معرفت، حکمت، دانائی، عظمت، دشمن بھی اور جو بے دین لوگ تھے وہ بھی عزت کی نگاہ سے جناب خدیجہ کا احترام کرتے تھے۔ جناب خدیجہ علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اگر ہم بات کریں کہ حالانکہ ان کے سر پہ باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھی، بہن بھائی نہیں تھے، یعنی اس وقت جب رسول خدا سے شادی ہوئی چچا کا ذکر آتا ہے کہ چچا سے جا کے بات ہوئی، لیکن اتنی خود مختار مستور ہونے کے باوجود، آپ کی اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنا سرمایہ، اس کے باوجود جناب خدیجہ علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ نہ صرف عفت کو اپناتی ہیں، بلکہ جب مشکل وقت آیا گیا شیب ابی طالب میں، تو پتوں سے کھانا کھا کے، یعنی پتوں کو استعمال کر کے، اسی طرح پیاس کی جگہ جڑیں چوس کے، خوف کے سائے میں چٹائی پہ راتیں گزار کے، تو اپنی زندگی کو اتنی مشکل میں ڈال کے بھی بتا دیا کہ اگر اسلام کے لیے انسان کو ساری دنیا کی آسائشیں چھوڑنی پڑیں تو انسان کو ایسا کرنا چاہیے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان پہ سلام بھیجا اور سلام اللہ علیہ بنی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔